अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। 8 मुहर्रम श्रीनगर के दो रिवायती रास्तों से जुलूस बरामद। नाराबाजी और सीनाजोरी करते हुए हजारों की तादाद में अज़ादारों ने करण नगर से डलगेट तक का सफर किया। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म, हमें अमन के मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जंग या नफरत नहीं। किसानों को अच्छे मयार की बीमारियों से पाक पौधों की ज़रूरत, मरकज़ ये फराहम करेगा। शिवराज सिंह चौहान। अपनी बेटियों की रुकावटों को तोड़ते हुए ज़रिए साइंस और टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल करते देखकर फख्र हैं। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर और खुशहाल किसान बरादरी हमारा अज़म। मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में ज़राअत का शोबा न सिर्फ माशियत की रीढ़ की हड्डी बल्कि खित्ते की सकाफत और शनाख्त का मरकज़। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल नौजवान साइंसदानों के हाथ में है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। 6411 यात्रियों पर मुश्तमिल तीसरा काफिला जम्मू बेस कैंप से कश्मीर की जानिब रवाना। यात्रा के दौरान शेषनाग में दिल का दौरा पड़ने से उत्तर प्रदेश का यात्री मौत की आगोश में चला गया। गर्मी की तपिश के बीच वादी कश्मीर में घर के आबी के बढ़ते वाक़ात। गुलमर्ग, हाजन बांडी पोरा और शिवपोरा श्रीनगर में 3 नौजवान नहाने के दौरान डूबकर लुत्फ़े अजल। और मुहर्रम अल हराम के मुक़द्दस अयाम, अली बॉयज़ काउंसिल अज़ादारों की खिदमत में पेश। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मुसलसल तीसरे साल भी श्रीनगर के दो रिवायती रास्तों से 8 मुहर्रम के जुलूस बरामद हुए। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बुध को ऐलान किया था कि श्रीनगर के गुरु बाजार से डलगेट तक जुलूस की इजाज़त सुबह 5 बजे से 8 बजे तक होगी। इंतजामिया की जानिब से इजाज़त देने के बाद सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जुमे की सुबह हजारों की तादाद में शिया अज़ादारों ने 8वें मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए श्रीनगर के रिवायती रास्तों का रुख किया। जुलूस में शामिल अज़ादार नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक में नाराबाजी और सीनाजोरी और हमद व सना के दरमियान शहर के इलाके गुरु बाजार से तारीखी जुलूस बरामद हुआ, जो बादशाह चौक से गुजरते हुए मौलाना आज़ाद रोड से होकर डलगेट में इख्तिताम पजीर हुआ। सिटी रिपोर्टर के मुताबिक कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में हजारों अज़ादारों को श्रीनगर की सड़कों पर पुरअमन तरीके से पैदल चलते हुए सीने पीटते, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊंचे परचम उठाए और हमद सना के नारे लगाते देखा गया और नूही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के हक में नाराबाजी कर रहे थे। जुमा की अलल सुबह से ही शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शिया अज़ादार घरों से बाहर आए और जुलूस में शिरकत करते गए और वक्त गुजरने के साथ साथ जो ही जुलूस आगे बढ़ता गया तो इसमें हजारों की तादाद में शामिल हो गए, जो नवाखानी करते हुए देखे गए। मैं मुल्क भर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आकर कश्मीर देखे की बात करते हुए मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा
کہ کشمیر کے لوگ محبت اور گرمجوشی سے بڑے دلوں کے ساتھ استقبال کے منتظر ہیں، اس لیے بلا خوف و خطر یہاں آئے اور محبت اور بھائی چارے کی ایک نئی مثال قائم کرے۔ مرکزی وزیر زراعت و دیہی ترقی شیوراج سنگھ چوہان نے سری نگر میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے چھٹے کنونشن کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے شہریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ محبت اور گرمجوشی سے بڑے دلوں کے ساتھ استقبال کے منتظر ہیں، اس لیے بلا خوف و خطر یہاں آئے اور محبت اور بھائی چارے کی ایک نئی مثال قائم کرے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سکاسٹ کشمیر کے چھٹویں کنونشن کی تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر زراعت اور کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کنونشن تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس دوران خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ وکست بھارت، وکست جموں کشمیر اور خوشحال کسان برادری ہمارا عزم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ہند جموں کشمیر کو باغبانی کے مرکز کے طور پر ترقی دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے خطاب میں منوج سنہا نے یونیورسٹی کو ایک قابل اور مسابقتی انسانی وسائل پیدا کرنے، جموں کشمیر یوٹی میں فارم سیکٹر کو تشکیل دینے، اس کی درجہ بندی میں نمایاں بہتری لانے پر مبارکباد دی اور طلباء کے روشن مستقبل کی خواہش کی۔ جموں کشمیر میں زراعت کا شعبہ نہ صرف معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے بلکہ خطے کے ثقافت اور شناخت کا بھی مرکز ہے، جبکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کا مستقبل نوجوان سائنسدانوں کے ہاتھ میں ہے کی بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ ہماری طلباء کو پرامن اور خوشحال جموں کشمیر کی تعمیر میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے چھٹویں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ 70% سے زیادہ آبادی براہ راست یا بالواسطہ طور پر زراعت سے منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں زراعت کی تبدیلی کے لیے رہنمائی کرنے والا وژن شیخ محمود عبداللہ کے نظریات میں پیوست ہے اور آج ہر لیب اور لیکچر ہال میں اس کا اظہار ملتا ہے۔ شرافہ گلمرگ، حاجن بانڈی پورہ اور شیوپورہ سری نگر میں 3 نوجوان نہانے کے دوران غرقیاب ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ نمائندے نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ شرافہ گلمرگ میں جمعرات کی شام چلڈرن پارک میں 19 سالہ لڑکا تالاب میں ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا کہ طاہر احمد ساکنہ ریاسی نامی نوجوان نہانے کے لیے تالاب میں داخل ہوا تھا لیکن تیرنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے فوری طور پر گلمرگ کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ادھر بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں 13 سالہ طالب علم نہانے کے دوران دریائے جہلم میں ڈوب کر لقمہ اجل بن گیا۔ عین شاہدین کے مطابق شاہد احمد ولد طارق وانی ساکنہ بہار آباد نہانے کے لیے دریائے جہلم میں گیا تھا، جس دوران وہ ڈوب گیا اور اس کے بعد وہاں SDRF اور پولیس نے بچاؤ آپریشن شروع کر دیا، جس دوران اس کی لاش وہاں سے برآمد کر لی گئی، جبکہ سری نگر کے شیوپورہ بٹوارہ علاقے میں ایک اور نوجوان جمعے کی صبح جہلم میں ڈوب کر لقمہ اجل بن گیا۔ عین شاہدین کے مطابق 3 نوجوان وہاں نہا رہے تھے، جس دوران ایک جس کی شناخت عادل احمد ساکنہ بٹوارہ سری نگر کے بطور ہوئی نہاتے ہوئے ڈوب گیا تھا، جس کے بعد وہاں بچاؤ آپریشن شروع کر دیا گیا اور ریور پولیس نے اس کی لاش برآمد کر لی۔ پولیس نے تمام معاملات کی نسبت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ خیال رہے کہ گرمی کی تپش کے بیچ وادی کشمیر میں نہانے کے دوران غرقیابی کے واقعات میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ وسطی ضلع بڈگام کے اشگام علاقے میں محرم الحرام کے ان ایام میں علی بائز کونسل عزاداروں کی خدمت میں پیش ہیں، جس دوران ان میں پانی اور مشروبات تقسیم کی جا رہی ہیں۔ یہ کونسل مسلسل ان دنوں خدمت خلق کے لیے متحرک رہتے ہیں اور دن بھر گرمی کی تپش کے بیچ جلوس عزاداری میں شامل افراد کو مشروبات اور دیگر چیزیں فراہم کرتی ہیں۔ تامل ارشاد خبر نامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔